خوش آمدید پروفیسر صاحب. سب سے پہلے تو آپ نے ابھی جان لیا ہوگا تعارف میں، یہ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم آج ارطغرل غازی کے بارے میں آپ کی رائے لینا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بالخصوص جو اب شروع ہوا ہے، اخبار میں آرٹیکل آ رہے ہیں، میڈیا پہ اس کے اوپر ٹاک شوز ہوئے ہیں، فنکار اپنا احتجاج کر رہے ہیں، تو آخر کیا پرابلم کیا ہے اس جو کہ ایک بہت اچھی سیریز ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے. تو اس کے آپ مطلب سارے کو کس طرح اپنے الفاظ میں اس کا جواب دیں گے؟ جی بہت شکریہ حافظ رجب صاحب، آپ کی بہت مہربانی. آپ ہمیں انوائٹ کرتے ہیں اور ہم یہ ایک بیٹھک ہوتی ہے جس میں ہم بڑے ہلکے پھلکے انداز سے گپ شپ لگاتے ہیں، اور آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ بھی اگر ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو ضرور موسٹ ویلکم. لائیو جو ہے اس میں آپ ہمارے ساتھ ڈسکشن میں شامل ہو سکتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف، اور جو آپ نے سوال کیا ہے ارطغرل غازی کے حوالے سے، اور ایک بہت فزکس کے بہت اچھے پروفیسر ہیں پرویز ہود بھائی، ان کا بڑا مقام ہے فزکس میں، قائد اعظم یونیورسٹی، مختلف یونیورسٹیز میں وہ پڑھاتے رہے ہیں. ایک بڑا ان کا، میں سمجھتا ہوں میرے لیے ان کا بڑا ایک عزت کا میرے دل میں ان کا مقام ہے، اور وہ ظاہر مقام رہے گا. لیکن ان کا جو ریسنٹ ایک کالم بھی جو ہے وہ ڈان نیوز پیپر میں جو ہے وہ چھپا ہے، اس کا میں نے کچھ کسی حد تک جو ہے وہ مختلف فورم میں جو ہے وہ جواب بھی دیا ہے. اور وہ جو خط ہے یا وہ کالم جو معذرت کے ساتھ جو کالم انہوں نے لکھا ہے، اس میں بہت سارے لوگ ان سے پہلے بھی اختلاف کرتے رہے ہیں، لیکن یہ جو حال ہی میں ان کا خط ہے یہ ایک بڑے ہی جو ہے وہ حیرت انگیز طور پر بھی ہے، اور تھے جن کی ہم ہمیشہ سے ہی تردید کرتے رہے کہ ایک جو ہے وہ ایک اسکالر کو جو ہے وہ زیب دیتا ہے کہ وہ علمی طور پہ اختلاف کرے. لیکن اس جو ان کا خط ہے اس میں تو انہوں نے حد ہی کر دیا ہے، اور انہوں نے واضح طور پہ یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اسلام دشمنی میں کسی حد تک بھی جو ہے وہ جا سکتے ہیں. ہم ان کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ بڑے مختصر سے وقت میں انہوں نے جو باتیں اپنے اس کالم میں کی ہیں ان کو ہم جو ہے وہ ان کا جواب دیں دلیل کے ساتھ. اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں دلیل کے ساتھ جو ہے وہ بات کرنی چاہیے، اور کسی کے خیالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، ان کو آپ روک نہیں سکتے، لیکن آپ اچھے انداز سے، ایک سلجھے ہوئے انداز سے ان کی جو چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ ضرور جو ہے آپ کو چاہیے بھی، اور آپ کو فکر بھی کرنا چاہیے، غور بھی کرنا چاہیے، تدبر بھی کرنا چاہیے. ایک تو پہلا انہوں نے پوائنٹ یہ اٹھایا کہ یہ جو ہے ایک فکشن کے اوپر ہے. ہاں اس میں کوئی شک والی بات نہیں، ڈرامے جو ہے وہ موسٹلی فکشن کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن آپ اسلامک ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، پوری دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں کہیں بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو جو ہے پہلے کتابوں کے ذریعے لوگ جو ہے وہ موٹیویٹ کیے جاتے تھے، اب ایک سوشل میڈیا ہے، ایک ٹیلی ویژن ہے، اس کے ذریعے آپ ایک بہت بڑا میسج جو ہے وہ ایک تھوڑے مختصر سے وقت میں جو ہے وہ پہنچا دیتے ہیں. اب یہ صاحب جو ہے ان کو تکلیف یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ تلوار جو ہے وہ اس ڈرامے میں جو ہے وہ دکھائی گئی ہے، اور وہ اپنے اس آرٹیکل میں لکھتے ہیں کہ جب یہ ڈرامہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت وہ تلوار کو جو ہے وہ تیز کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا ان سے سب سے پہلا یہ کویسچن ہے کہ، اور پھر وہ اسے تھوڑا سا آگے لے کے بڑھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئسس کی جو بی ہیڈنگ ہے اس کی طرف لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے. اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے کہ ایک ٹریٹرز کے جو ہے وہ گردن کس طرح اتاری جاتی ہے. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ وہ تھوڑا سا سرچ کریں یوٹیوب پہ، اوپر جو ہے وہ مختلف جو انگلش موویز ہیں ان کے حوالے سے جو ہے وہ ان کو تھوڑا سا دیکھیں، اور میں اگر ان کی مدد نہیں ہوتی تو میں ان کی مدد کر دوں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ کتنی جو ہے انگلش موویز جو ہیں ان کے اندر کتنی سیریز ہیں جن کے اندر جو ہے وہ لوگوں کا جو ہے وہ بی ہیڈنگ کی گئی ہے. اور ظاہر ہے اگر ایک تاریخ میں بی ہیڈنگ کی گئی ہے تو اس کا کوئی تعلق، یعنی محض اس بی ہیڈنگ کا، اس ڈرامے کی بی ہیڈنگ کا تعلق جو ہے وہ جوڑنا اس سے کہ یہ ایک دہشت گردی کو دے رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہایت ہی یعنی ایک قسم کی بڑی ہی کمزور سی دلیل ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس ڈرامے کا مقصد جو ہے وہ عمران خان کے اوپر بھی انہوں نے الزام لگایا کہ یہ عمران خان تو اس کو لے کے آ رہا ہے، یعنی یہ تو ایک ترکش جو ہے کلچر ہے.
लेकिन इस ड्रामे में बहुत सारी चीजें जो है वो इस्लाम के मुतल्लक है, और बहुत सारी चीजें जो है वो नमाज के मुतल्लक, बाकी चीजें एक कुछ ना कुछ देर बाद जो है वो इस्लाम के मुतल्लक जो इस्लाम की बुनियादी टीचिंग्स है उनके हवाले से जो है वो बात की जा सकती है। हाँ, अगर ये कहा जाए कि एक इस्लाम की अगर तारीख के हवाले से जो पहलू है उनको नोट किया जाए तो वाकई इस्लाम की तारीख में मेरे ख्याल के मुताबिक सबसे जो बड़ा पैगाम है वो ये है कि जो मुसलमानों के अंदर जो उनके एक किस्म के ट्रेटर्स हैं वो मौजूद होते हैं, वो लोग जो हैं वो मुसलमानों को बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान जो है वो पहुंचाते हैं, और जब तक आप उन्हें आहनी हाथों से नहीं लेंगे उसकी नोयत जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है। मुख्तलिफ किस्म के लोग ऐसे हैं जो आपके गद्दार हैं, और उन गद्दारों को कोई भी कौम, दुनिया की कोई कौम जो है वो उन गद्दारों को माफ नहीं करती। दुनिया की कोई आप सिविलाइज से सिविलाइज जो है वो नेशन उसको ले ले, वो कोई भी अपने गद्दारों को जो है वो माफ नहीं करती। हाँ, इसमें उन्हें बाकी ड्रामा तो नहीं नजर आया, लेकिन एक किरदार करदोगलू का उन्होंने खसूसी तौर पर जिक्र किया, उसको बिहेडिंग की गई, और इस तरीके से मुख्तलिफ जो किरदार है उनकी बिहेडिंग का उन्हें जिक्र किया। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि इस ड्रामे को जो है वो गलत तरीके से उन्होंने जो है वो पिक्चराइज करने की कोशिश की, और उन्होंने ये कोशिश की है कि ये तो बिल्कुल एक रियलिटी पे नहीं। अब ड्रामा जो आप ड्रामाटाइज होता है उसमें हमेशा पूरी की पूरी रियलिटी नहीं होती, लेकिन क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं कि मुसलमानों में गद्दार नहीं है? क्या आप इससे इनकार कर सकते हैं कि मुसलमानों के अंदर जो है वो ज्यादा नुकसान मुसलमानों के दुश्मनों ने नहीं पहुंचाया जितना कि इनसाइड जो गद्दार है उन्होंने पहुंचाया? क्या आप इनसे इनकार कर सकते हैं कि इस्लाम को बहुत सारे लोगों को इस वजह से नुकसान पहुंचा कि उनकी अपनी जो है वो ख्वाहिशात की वजह से पूरे के पूरे कबीले को, पूरे के पूरे मुल्क को और पूरी की पूरी स्टेट को जो है नुकसान पहुंचा? तो ये पैगाम आज भी आप देखें, अगर परवेज हुद भाई साहब को ये नजर नहीं हो रहा कि इराक में क्या हुआ, अगर परवेज हुद भाई साहब को ये नहीं पता चल रहा कि सीरिया में क्या हुआ, लिबिया में क्या हुआ, ये तो कोई दूर की बात नहीं है। उन्हें ये नजर आ रहा है कि ये 4-5 सफ़ों का जो है इसमें रियलिटी है, बाकी कोई रियलिटी नहीं। तो ये अभी जो उनके लिविंग हिस्ट्री जो है, अभी हमारी लाइफ के अंदर जो जुल्म लिबिया में हुआ है, जो जुल्म जो है वो सीरिया में हुआ है, जो जुल्म अभी भी कश्मीर में हो रहा है, तो क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा कि ये गद्दारों की वजह से है और उन लोगों की वजह से है कि जिन्होंने अपने आप को बेचा, अपनी कौम को बेचा और उसके जरिए लाखों लोगों को बेघर किया? अब सीरिया में क्या हुआ, अब मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि कौन सच है कौन गलत है, लेकिन इतना अर्जा खून जो है आप पिछले 20-30 साल में देख लें, अफगानिस्तान से लेकर लिबिया तक, लिबिया से इराक, इराक से जो है वो सीरिया, इन सारे मुल्कों में देखें सारे मुसलमान ही हैं। और फिर एथनिक क्लींजिंग जो है वो की गई चेचनिया में, एथनिक क्लींजिंग जो है वो की गई बोस्निया में, लोगों को चुन चुन के मारा गया। तो इस्लाम ने तो आप अंदाजा लगाएं कि अभी माजरत के साथ अभी जो वाकया हुआ औरंगजेब आलमगीर के बारे में कहा जाता है बहुत वो जालिम था। अभी ये वाकया हुआ अमेरिका में जो है वो जुल्म हुए, लेकिन औरंगजेब आलमगीर ने शुरू में जो हिंदू असातिज़ा थे उनका वजीफा आधा था और मुसलमानों का उससे ज्यादा था। औरंगजेब आलमगीर ने उनके वजीफे को एक किया, उनके वजीफे को बराबर किया, उनको बराबर के हकूक दिए। तो ये इस्लाम जो है हमें सिखाता है। इसी वजह से बरे सगीर पाको हिंद में जब अंग्रेज जो है वो एजुकेशनिस्ट किया तो उन्हें कोई अनपढ़ आदमी नजर नहीं आ रहा था। तो मुसलमानों की हिस्ट्री तो ये है। तो ये अगर एक ड्रामे में दिखाया जा रहा है तो इसको मेरे ख्याल में कि लोगों को जो है वो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि इससे अप्रिशिएट जो है वो करना चाहिए। जी बिल्कुल, इस पे कभी किसी ने बात नहीं की कि इससे पहले हमारे ड्रामों में क्या दिखाया जा रहा है, और तमाम पाकिस्तान की कौम की अक्सरियत जो फिल्में और ड्रामे देखते हैं वो इंडियन अदाकारों और इंडियन फिल्मों को अपना वो हीरो समझते हैं और उनको वो आइडियलाइज करते हैं। तो उनमें क्या सिखाया जाता है? तो ये अगर एक तुर्कश ड्रामा आ भी गया है तो इस पे वो बना भी एक इस्लामी थीम में बना हुआ है मुकम्मल तौर पर। उसमें लोगों को नमाज पढ़ते दिखाया जाता है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता है तो उसकी रिस्पेक्ट करना दिखाया जाता है। जबकि इसके बारक्स दूसरे ड्रामों में जो अभी भी हमारे प्राइवेट टीवी चैनल्स और दूसरों में चलते हैं उसमें सारा मगरब का कल्चर दिखाया जाता है। तब तो किसी ने आज तक आवाज नहीं उठाई
کہ ہم اب مغرب کا کلچر کیوں دکھا رہے ہیں، ہم ہندوؤں کا کلچر کیبل کے ذریعے پاکستان میں کیوں دکھا رہے ہیں. لیکن اگر ایک اسلامی کلچر کا ڈرامہ ترکش آ گیا ہے اور ہمت کاری لی ہے پی ٹی وی نے، تو اس پہ اتنی لمبی تنقیدیں ہو رہی ہیں جس کی مثال نہیں. تو جس کو آئیڈیلائز کرتے ہیں امریکہ کی کیا ہسٹری ہے، ان کی سیولائزیشن، ان کی اسٹیٹس کی آپس میں، ابھی آج سے 40-50 سال پہلے تک وہاں پہ کیا حقوق تھے. آپ نے مطلب جو لوگ ان کے اپنے وہاں پہ ہیں ان کو وہ مطلب ایک اگر کوئی کالے کلر کا ہے وہ ڈاؤن ٹاؤن نہیں جا سکتا. آپ نے کھانا کھانے کے لیے ریسٹورینٹس میں اس طرح کی پابندیاں تھیں، ابھی صرف 40-50 سال ہوئے ہیں. اور آج بھی وہ قوانین تو ایسے بہت سے بنے ہیں کہ ان کو برابر حقوق ملے، لیکن اس کے باوجود جیسا کہ کچھ دن پہلے وہ ایک پولیس مین نے ایک سیاہ فام کو اپنے گھٹنے کے نیچے دیکھ کے سانس دبا کے وہ مار دیا، اس کی جو ویڈیو بن گئی وہ ایک وائرل ہو گئی. لیکن کتنے ایسے کیس ہوتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہاں پر ابھی تک زندگی جو بنیادی حقوق ہیں وہ بھی نہیں، جن کو آپ آئیڈیلائز کر رہے ہیں، جن کی وفاداری میں آپ اپنی قوم کو جو اچھا مل رہا ہے اس پہ بھی تنقید کر رہے ہیں. تو کیا اس کے بارے میں آپ مزید کیا کہیں گے؟ جی سیولائزیشن جی جو امریکہ کی ہے وہاں پہ کے اندر جو ظلم و ستم ہوتے ہیں. جی 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 وہ اصل میں ہمیں جو ہے وہ میڈیا جو کچھ دکھاتا ہے نا وہ کچھ نظر آتا ہے نا، جو کچھ سی این این دکھا رہا ہے، جو کچھ ہمیں بی بی سی دکھا رہا ہے، جو مین اسٹریم میڈیا دکھا رہا ہے وہ نظر اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ جو امریکہ اور یورپ کے لوگ جو ہیں وہ بہت سیولائزڈ ہیں، اور باقی دنیا کے لوگ جو ہیں وہ بالکل جو ہے وہ جہالت کے ایک اندھیرے کنویں میں جو ہے وہ گرے ہوئے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیے، میں نے ابھی آپ کو یہ مثال دی اورنگزیب عالمگیر کی، کہ انہوں نے کس طریقے سے مسلمان اساتذہ کو بھی اور ہندو ان کے اندر برداشت دیکھی ہے. اور اسپین میں کیا ہوا، جب مسلمانوں کو وہاں سے نکالا گیا تو ان کی ایتھنک کلینزنگ کی گئی، ان کو مارا گیا، قتل کیا گیا، جہاز جو ہے وہ بھر بھر کے ان کو سمندر میں پھینکا گیا یا افریقہ کے کسی ساحل پہ جو ہے وہ اتار دیا گیا. لیکن مسلمانوں کی حکومتوں کے اندر آپ دیکھیں، اور یہ ابھی بھی دیکھیں، اسپین کے اندر یہودیوں کو سب سے زیادہ جو پروٹوکول ہے وہ مسلمانوں نے دیا. ترکی میں سب سے زیادہ جو آپ اب بھی دیکھ لیں جو کرسچین ہیں، جو یہودی ہیں، اب بھی وہ کثیر تعداد میں ترکی میں جو ہے وہ موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ کھلے دل سے ماننے والے. اب ایک ریاست ہے الباما جو امریکہ کی ایک ریاست ہے، آپ اس میں اندازہ لگائیے کہ اس ایک ریاست میں 2000 میں یہ قانون جو ہے وہ نافذ ہوا ہے، صرف 20 سال پہلے. ورنہ آپ جو ہے وہاں پہ کالوں کا جو ہے وہ ایک علیحدہ قانون تھا اور گوروں کا علیحدہ قانون تھا، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے تھے. یہ 20 سال پہلے کی بات ہے. اور اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے آقا انعامدار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں یہ بتایا کہ کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر جو ہے وہ فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کالے کے اوپر، کسی اجمی کو عربی کے اوپر، کسی عربی کو اجمی کے اوپر جو ہے وہ برتری نہیں ہے. یہ آپ اندازہ لگائیں کہ 1400 سال پہلے سیولائزڈ ہے. اور اس کے بعد آپ اندازہ لگائیں جو امریکہ میں کرسٹوفر کولمبس جاتا ہے تو 5 لاکھ لوگوں کا قتل کر دیتا ہے. اور آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمان جو ہے جہاں بھی گئے ہیں، آج پھر یہ تعبیر کیا جاتا ہے، جہاں بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ تلوار کے ذریعے جو ہے وہ پوری دنیا پہ اگر حکومت کی ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں نے کب کسی جو ہے وہ کسی حکمرانی کی اور وہاں پہ انہوں نے ان کو مذہب کی بنیاد پہ جو ہے وہ قتل کیا. اکا دکا واقعات ہوتے رہتے ہیں ظلم کے، ہم یہ نہیں کہتے کہ جو مسلمانوں کی جتنی سٹیٹس تھی، لیکن ایک سٹیٹ کی بنیاد پہ کبھی بھی کسی مذہب کو اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں کیا گیا کہ ان کو پکڑ کر جو ہے وہ مسلمان ہیں تو اس وجہ سے یا ان کی مذہب کی بنیاد پر جو ہے وہ مارا گیا. تو اس سے نظر یہ آتا ہے کہ اسلام کی وہ جو خوبصورت پکچر ہے وہ نہیں دکھائی گئی. اس وجہ سے ہمارے ہاں المناک صورتحال یہ کہی گئی کہ ہمیں تو بہت زیادہ جب بھی مسلمانوں کا نام جو ہے وہ لیا جاتا ہے تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو سارے جو ہے وہ ٹیررسٹ ہیں، یہ جو ہے یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں. وی آر فنڈامنٹلسٹ بٹ وی آر ناٹ ٹیررسٹ. یہ ہمیں اپنے جو ارد گرد ہیں وہ ان لوگوں کو یہ یقین دلانا چاہیے کہ ہماری ایک بنیاد ہے،
ہم اسلام کے اصولوں کے اوپر جو ہے وہ پابندی کرتے ہیں، ان ساروں کی ہماری ایک بنیاد ہے، لیکن یہ کہہ دینا کہ اسلام جو ہے اس کا تعلق دہشت گردی سے ہے، تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہمارے اندر جو یہ لوگ ہیں، اب ہم پرویز ہود بھائی صاحب کی بات کر رہے تھے، اب وہ ان کو صرف ایک غلطی اگر عمران خان سے ہوگی ہے کہ 600 سال انہوں نے کہا کہ غلطی سے انسان ہے، ہم سارے غلطیاں کرتے ہیں، جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہماری باتیں جو ہیں وہ غلط ہو جاتی ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ عمران خان کے اوپر، اور اسی کالم میں انہوں نے یہ بھی لکھا جی عمران خان نے تو یہ کہا کہ 600 سال تک ترکش جو ہے ہمارے اوپر حکمران رہے۔ ظاہر خلافت عثمانیہ کے حوالے سے مسلمانوں کی جو ایک تحریک خلافت ہے اس کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور ہماری انڈو پاک کی ہسٹری میں تحریک خلافت جو ہے وہ ایک بہت بڑی موومنٹ کے طور پہ جو ہے وہ سامنے آئی، اور اس کا وجہ یہ تھی کہ مسلمان جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ملت ہے اور ہمارا کہیں پہ بھی تعلق ہو، اور پھر انہوں نے پھر یہاں پہ جو ہے وہ منافرت کی باتیں کی جی، سعودی عرب نے وہاں پہ جی پابندی لگا دی، تو اب سعودی عرب میں اگر پابندی لگائی ہے تو وہ کون سی اچھی بات ہے؟ جب آپ فریڈم آف سپیچ کی بات کرتے ہیں، جب آپ فری میڈیا کی بات کرتے ہیں، تو پھر یہ سعودی عرب کے اوپر بھی قدغن لگانے سے جو ہے وہ اعتراض نہیں کرتے۔ تو اس لیے اس سے نظر یہ آ رہا ہے کہ ڈرامے کا، پھر انہوں نے کہا جی پورا اسٹیٹ جو ہے ترکش کی اسٹیٹ جو ہے اس کی فنڈنگ جو ہے وہ اس میں ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے ایک ہی تو وہ قلعے میں جو ہے وہ ساری کی ساری انہوں نے جو ہے اس کو کیا کہہ لیں کہ جو ہے اس کو ریکارڈنگ اس کی ہے، تو جی تو اب یعنی عجیب قسم کے بھونڈے الزام لگا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ کہیں، اور اس حوالے سے صرف یہ نہیں پراپیگنڈا، یہ صاحب پراپیگنڈا نہیں کر رہے، پوری دنیا میں مختلف لوگ ایسے ہیں جو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ اس میں بہت زیادہ اس وقت کی جو تاریخی معلومات ہیں وہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو 2000 سال پہلے کی تاریخی حالات کے بارے میں معلوم ہے تو یہ آج سے جو 700-800 سال پہلے واقعات ہوئے کیا وہ رونما نہیں ہوئے؟ اور کیا اسلامک کوئی ایک واقعہ بھی مجھے ایسا بتا دیں جو اس میں نہیں ہوا، جو پوری ہسٹری میں جو ہے اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے؟ کیا سازشیں جو ہے محلاتی سازشیں نہیں ہوتی رہی؟ کیا لوگوں کو ایک دوسرے کے خلاف قتل کرنے کی ترغیب نہیں دی جاتی رہی؟ کیا ہمارے اندر جو ہے وہ غدار نہیں ہوئے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت زیادہ نیگیٹو جو ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ لے رہے ہیں اور وہ پراپیگیٹ کر رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک فرضی جو ہے وہ کہانی ہے، بھلے یہ فرضی کہانی ہے لیکن اس کے اسکرپٹ میں اس کی جو ہے وہ جو اس کی کہانی ہے اس میں ایک جان ہے اور اس کے کردار میں ایک جان ہے، اور وہ ایک ڈیفرنٹ پیغام لے کے آیا ہے۔ پاکستان، بالی ووڈ، ہالی ووڈ، ان میں کون سی ایسی فلمیں ہیں جن میں اذان دی جاتی ہے، نماز پڑھی جاتی ہے؟ مسلمان یوتھ جو ہے ان چیزوں سے بالکل دور ہو گئی تھی، جن کو پتہ ہی نہیں تھا نماز کیا ہوتی، کم از کم اس کے تھرو انہیں یہ سیکھنے کو جو ہے وہ ضرور ملے گا۔ جی جو مغرب میں فلمیں بنائی جاتی ہیں رومن امپائرز پہ، ان میں کیا کیا دکھایا جاتا ہے، لیکن اگر مطلب مسلمانوں نے اسی طرز پہ، اسی سٹینڈرڈ پہ ایک اچھی سیریز بنائی ہے، تو مسلمانوں میں سے ہی جس طرح مسلمانوں میں غدار تھے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، جو ہر وقت پائے گئے ہیں، سلطان ٹیپو کے وقت یہ میر جعفر اور میر صادق کے نام سے تھے، اور یہ ہمیشہ سے چلتا آیا ہے کہ دشمن ہوتا ہے وہ جاسوسوں کے ذریعے، اپنے اعلی کاروں کے ذریعے اپنا مقاصد حاصل کرتے ہیں۔ تو مطلب انہوں نے ظاہر ہے اگر اس پہ تنقید کی ہے، لیکن اس تنقید کی کوئی دلیل نہیں، اور بس یہی کہ مسلمانوں کو نعوذ باللہ برا بلا کہنا ان کا صرف مقصد بنادی ہے۔ تو ڈرامے میں جتنے بھی کردار ہیں وہ سارے حقیقت پہ مبنی ہیں، اور اس کی ہسٹری بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ہے جس طرح ناول لکھے جاتے ہیں اس میں تھوڑا سا ایک سٹوری کو ایک شکل ترتیب دینے کے لیے تھوڑا سا آگے پیچھے اس میں ہو سکتا ہے، لیکن ایسا کوئی نہیں کہ اس میں جو مطلب جنگیں دکھائی گئی ہیں، جو واقعات دکھائی گئی ہیں، وہ سارے بالکل حقیقت پہ مبنی ہیں۔ تو لیکن یہ پاکستانی عوام کو اس کو بہت بڑے تعداد میں پسند کر رہی ہے، اور اس طرح کا یہ پروپیگنڈا ابھی تک تو کامیاب نہیں ہو رہا۔